بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسانی قاتل، آتش پرست اور رقاص کون تھا؟ نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین منتخب کیا تو ان کے بڑے بیٹے قابیل نے کہا کہ ابا جان، کہ آپ نے مجھے چھوڑ کر اس سے منتخب کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کا یہی حکم ہے۔ قابیل نے کہا خدا کبھی بھی چھوٹے بھائی کو ترجیح دینے کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم دونوں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی معلوم ہوگا کہ خدا نے اسی کو میری جان نشینی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان دونوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اس زمانے میں غریب افراد نہیں تھے کہ جنہیں قربانی دے دی جائے، لہٰذا ایک جگہ کو معین کر دیا جاتا تھا اور قربانی کو وہاں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر خدا کی طرف سے آگ آتی تھی اور قبول شدہ قربانی کو لے جاتی تھی۔ جب قربانی کا حکم آ پہنچا تو قابیل نے سوچا کہ خدا کو تو میری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ میں کم قیمت چیز کو قربان گاہ میں لے جاؤں۔ وہ چونکہ زراعت کرتا تھا، لہٰذا اس نے کیڑا لگی ہوئی گندموں کے ساتھ موجود مٹھی بھر گھاس اٹھائی اور قربان گاہ میں رکھ دی، اور جب قربان گاہ میں رکھی ادھر حابیل نے سوچا کہ جب کہ خدا نے قربانی کا حکم دیا ہے تو میرے پاس خدا کا عنایت کردہ بہت مال ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنے مال میں سے کوئی بہترین چیز قربان کروں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بھیڑوں میں سے موٹی بھیڑ کو نکالا اور قربان گاہ میں جا کے رکھ دیا۔ خدا کی جانب سے آگ آئی اور بھیڑ کو لے گئی، گھاس پھوس اپنی جگہ پر پڑی رہ گئی۔ قابیل چونکہ ایک بے ادب اور فاسق جوان تھا، لہٰذا اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے تباہ کر دوں گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو باپ کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ شیطان پھر بھی قابیل کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ کیوں آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا لیکن تیری قربانی کو قبول نہ کیا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ شیطان نے کہا اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ سے چھپ کر آگ کی پوجا کرتا تھا اور اسے سجدہ کرتا تھا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ آج کے بعد تمہاری ہر قربانی کو آگ لے جائے تو تم بھی اس کی پوجا شروع کر دو۔ قابیل نے فوراً مان لیا اور ایک آتش کدہ بنایا اور آگ کی پرستش میں مصروف ہو گیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہا جس کا تمہیں خوف تھا اور جس کی وجہ سے تم کافی مدت سے فرار تھے کہ تمہیں کہیں حابیل کے بدلے میں قصاص نہ کر لیں، تو تمہارا باپ تو اب دنیا سے چلا گیا ہے اور اب تمہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ قابیل نے پوچھا اب کیا کروں؟ شیطان نے کہا تم آج کے دن عید مناؤ اور اپنے باپ کی مجلس عزا میں خوشی، مسکراہٹ اور رقص کے ساتھ شرکت کرو تاکہ اپنے بہن بھائیوں کو جلاؤ اور وہ تم سے بائی کے خون کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ قابیل نے قبول کر لیا، اور جب آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کے غم میں نوحہ پڑھتے تھے، شیطان نے گانا اور آوازیں نکالنا شروع کر دی اور قابیل کو بھی گانا اور رقص سکھایا۔ یوں دنیا کا پہلا آدم کش، پہلا آتش پرست اور پہلا رقاص قابیل لعنت اللہ علیہ بنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قابیل کو قیامت تک سورج کے چشمے کے مقابل کھڑا رکھا جائے گا اور اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان 7 افراد میں شامل ہوگا جو جہنم کے تابوت میں ہوں گے اور جن کا عذاب سارے اہل جہنم سے زیادہ سخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔